حي على الفلاح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حكيم. وقال عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص به الأبصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا أخصهم يوم القيامة رجل آتى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل عنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤت أجره. سب طرح کی حمد و ثنا شکر و احسان فضل اور کرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. معزز حاضرین، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی آپ حضرات کے روبرو خطبہ مسنونہ میں قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث قدسی پیش کی. اس آیت اور حدیث کی روشنی میں آپ سب کے سامنے آج کے خطبے میں ظلم سے بچنے کی تاکید کی موضوع پر بات کروں گا. معزز حاضرین، انصاف کی کسوٹی قرآن و سنت میں بنیادی پیمانے پر بتایا گیا ہے کہ بنیادی تعلیم دی گئی. اسی کا ضد جو ہے ظلم. انسان کو انصاف پر ثابت قدم رہنی چاہیے، اٹل رہنا چاہیے. انصاف کے خلاف جو بھی کام ہوتا ہے اس کا نام اسلام میں ظلم. اور انصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ صرف مومن اور مسلمان کے ساتھ انصاف کو قائم رکھا. تاریخ میں بھی، قرآن میں بھی، حدیث میں بھی ایسی بات نہیں ملتی، بلکہ ہر انسان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کو قائم کی. کیا مسلم، کیا یہودی، کیا مشرک، انصاف اور حق پر جو بات ہے اس پر ڈٹ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہی کارنامے انجام دیے. اسی کی طرف فیصلہ ہوا جو حق پر ہے، جو انصاف پر ہے. گرچہ کہ وہ مذہب کے اعتبار سے غیر مسلم ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، مشرک ہے، کافر ہے، لیکن اگر وہ انصاف پر ہے تو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرک کے حق میں کیے، یہودی کے ہی حق میں کیے، غیر مسلم کے حق میں کیے. اگر انصاف میں ہے تو پتہ یہ چلا کہ انصاف جو ہے اس کی بنیادی تعلیم قرآن کریم میں ہے کہ یہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، سب کے ساتھ انصاف کو قائم کی جائے. حدیث میں واقعہ ملتا ہے، روایت ہے، توما بن عبید رضی اللہ عنہ ایک صحابی کا نام
دھیان دیجیے. اس کے بعد جو ہے زرا کو چوری کر کے ایک یہودی کے گھر میں چھپا دیتے ہیں. مسئلہ آتا ہے کہ ان کی زرا چوری ہوگی, ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں, یہودی کے گھر میں مل گیا. اب فیصلہ کیا کہتا ہے دیکھا نہیں ہے کسی نے. ججمنٹ کیا ہونی چاہیے؟ چیز جہاں پر ملی, جس کے پاس سے ملی, چور وہی. دیکھا نہیں, نگاہوں سے نہیں دیکھا, گواہ بھی نہیں. گواہ یہی ہے چونکہ آپ کے گھر میں یہ چیز نکلی, لہذا یہ چیز جو ہے تمہیں چیز کے چور جو ہے تم ہی ہو. یہ مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دونوں میں لڑائی ہوتی. کس کے یہودی یہ کہتا ہے کہ میں نے زنا چوری نہیں کی ہے. جس کی زنا چوری ہوئی ہے وہ کہتا ہے کہ جب میری زنا اس کے گھر میں نکلی ہے تو یہی چور ہے. اب یہ مسئلہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھے نہیں ہے نا اس چیز کو. اور یہ بات یاد رکھیے, غیب کا علم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دعویٰ کرتے ہیں. اب کہاں گیا ہے غیب کا علم؟ اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول دیتے ہیں نہیں بھائی فلاں آدمی نے چوری کر کے تمہارے گھر میں رکھ دیا. وہ بھی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. قریب تھا کہ فیصلہ اس یہودی کے متعلق سنا دیتے کہ یہ چور ہے کیونکہ اس کے گھر میں نکلا بھی سنا ہی نہیں تھے. اللہ رب العالمین کے جانب سے آسمان سے وہی نازل ہوتی کہ یہودی بے قصور ہیں. آپ خیانت کرنے والوں کا ساتھ مت دیجیے, توبہ اور استغفار کیجیے, اللہ سے رجوع ہوئیے. اللہ رب العالمین کے جانب سے قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے. پتہ یہ چلا کہ انصاف کا تقاضا جو ہے مومن اور مسلمان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ہر انسان کے ساتھ لاگو ہوتا ہے. انصاف کا تقاضا ہر انسان کے ساتھ لاگو ہوتا ہے. اسی زندگی کا ایک اور واقعہ ہے. ایک یہودی قسم کھاتا ہے والذی اصطفی موسیٰ علی العالمین, قسم ہے اس ذات کی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا. قسم کھاتے ہیں. بظاہر یہ بات صحیح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چنا اور نبی بنایا تو قسم اللہ ہی کی ہے نا. سمجھنے والے سمجھ جاتے کہ کیا ہمارے نبی ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی قسم کھا رہے ہیں. ایک مسلمان لڑنے کھڑے ہو گئے اور ایک تماچا مارتے کہ تم ایسا قسم کھاتے ہیں. مسئلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس یہودی نے یہ قسم کھایا ہے وہ حق پر ہے, وہ انصاف پر ہے. غلطی ظالم تم ہو, ظلم تم نے اس کے اوپر کیا جس کو مسلمان کو کہتے ہیں. یہ شواہد بتانے کا, یہ واقعہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ انصاف کا تقاضا جو ہے صرف ہم اپنوں کے ساتھ سمجھیں, یہ نہیں ہے. اسلام میں انسانوں کے ساتھ حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی انصاف برتے ہیں. جانوروں کے اوپر جتنی بوجھ لاد کر کے ٹریول کرنی چاہیے, سفر کرنی چاہیے, اس سے زیادہ مقدار نہ ڈالیں, کیونکہ اگر زیادہ مقدار ہم جانوروں پر ڈالتے ہیں کہ انصاف نہیں ظلم ہے جانور کے اوپر. یہ سب تعلیم بلکہ انصاف کی مسلمانوں کے ساتھ خاص نہ سمجھیں, انسانوں کے لیے ہے, حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کے ہر جاندار مخلوق کے لیے انصاف کو قائم کرنا. حدیث قدسی جو ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ میں پڑھا ایک آیت کے ساتھ, آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. آپ ایسا مت سمجھ لیجیے کہ اللہ رب العالمین ان ظالموں سے غافل ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں, لوگوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں, تکلیف دے رہے ہیں اور اس روئے زمین میں دھرتی میں دندناتے پھر رہے ہیں. کسی قسم کی کوئی پریشانی ان کو نہیں آ رہی ہے. غفلت میں نہ رہیں کہ اللہ رب العالمین کو پتہ نہیں, معلوم ہے سب کچھ ڈھیل چھوڑا ہوگا. انما یؤخرهم اليوم, کچھ دنوں کے لیے, اور ایسے دن کے لیے اس کو ڈھیل چھوڑا گیا ہے. تشخص فی الابصار, جس دن آنکھیں پتھرا جائے, یعنی قیامت کے دن تلک کے لیے, موت تلک کے لیے. تو قرآن مجید کی یہ آیت اللہ رب العالمین اگر کوئی آدمی ظلم کر رہا ہے تو اتنا بڑا ظالم ہے لیکن پھر بھی یہ صحت, عافیت, تندرستی اور خیر کوئی سلامتی کے ساتھ ہے, کب اللہ کا عذاب اس کے اوپر آئے, کچھ حکمت رہے گا. اللہ رب العالمین کی جانب سے ممکن ہے کوئی حکمت رہی ہوگی جس کی وجہ سے وہ مطمئن ہے. جب اللہ رب العالمین اس کو پکڑے گا تو ایسے بھیانک پکڑنا پڑے گا, ایسے بھیانک پکڑنا پڑے گا کہ دنیا کے لیے عبرت بن جاتی ہے. فرعون اس روئے زمین کے سب سے بڑا ظالم, جب موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا وقت آیا, کسی نجومی نے اس کو بتا دیا کہ بچہ تمہارے خاندان, تمہاری امت میں, تمہاری قوم میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو کہ وہ تمہاری
मासूम बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? आज तक जालिम के नाम से जानता है लोग, फिरौन एक बहुत बड़ा जालिम था, जालिम के नाम से मालूम। तरह तरह के वाकया हमें कुरान में, हदीस में ऐसा मिलते हैं कि जो जुल्म करता है कुछ दिन तक ही बचते हैं। वो जब अल्लाह की गिरफ्त आ जाती है तो कोई नहीं बचा सकता है उसको। ये अल्लाह का कानून है, कुदरत का कानून है। ये एक चीज। दूसरी चीज जो हदीस खुतबा मसनूना में पढ़ा, सलासु अन खस्मुहुम यौमुल क़ियामह। हदीस कुदसी क्या किसे कहते हैं पता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है और इस हदीस की इसकी रिवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। अब हम हदीस आमतौर पर सुनते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये आम हदीस है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान। हदीस कुदसी जो है, रिवायत करने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस बात को बयान करने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन, उसी को हदीस कुदसी कहते हैं। उसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है, 3 लोग ऐसे हैं जिसके बारे में क़यामत के दिन किसी सिफारिश करने वालों की सिफारिश की जरूरत नहीं है, सिफारिश की जरूरत नहीं है। उसके मुताबिक मैं लड़ूंगा। मुंह मारे लोग हैं वो लोग, मजलूम है वो लोग, जुल्म हुआ है उसके ऊपर और अपने जुल्म का बदला नहीं ले सकते हैं, हत्ता के बयान भी नहीं कर सकते हैं, मुंह मारे। ऐसों के मुतालिक जालिम से मैं लड़ूंगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है। 3 लोगों से, उनमें से कौन है भाई? एक जो है रजुलुन आता बी सुम्मा क़दर, ऐसा आदमी जिन्होंने मेरे नाम का कसम खाया और फिर वो बदल गया, मुकर गया, तो उससे अल्लाह जंग करेगा। मतलब कसम अल्लाह का खाया कि फलाने काम नहीं करूंगा, इरादा किया, या कोई चोरी किया था और कसम खाकर बोलता है मैं चोरी नहीं किया, कोई गलत काम किया था और कहता है कि मैं काम अल्लाह की कसम खा करके मैं ये काम नहीं किया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद उसको पकड़ेगा और सजा देगा, जंग करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा। दूसरा वरजुल बहरन फअक़ल थमन, दूसरा जो है पहले जमाने में क्या होता था, बांदी लौंडी गुलाम खरीदो फरोख्त की जाती है। गरीब आदमी कोई है, किसी को बेच दिया, बस वो गुलाम बन गए, पूरी जिंदगी किसी की गुलामी ही करते रहने, तो उसको खरीदे, वो सिस्टम अब नहीं। तो इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदमी ऐसा ही जा रहा था, अजनबी किसी आदमी ने उसको पकड़ा, बाजार में करके गया और उसको बेच दिया। जिसने खरीदा वो तो उसका गुलाम हो गया, उसकी कीमत जो मिला इन्होंने खा लिया, बेचने वाले ने खा लिया। तो ऐसों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसों से खुद जंग करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद बगैर किसी सहारे के, किसी सिफारिश के लिए डायरेक्ट उनके साथ बराह रास्त अल्लाह रब्बुल आलमीन लड़ेगा। वरजुल, तीसरे लोग वरजुल इस्तअजरा अजीरन फस्तौफा मिन्हु वलम यु'ति अजर, ये ऐसा आदमी किसी आदमी को मजदूरी करने के लिए रखा, काम करने के लिए रखा, अपने काम वाला बनाया, मजदूर पकड़ लिया, समझ जाइए ना। और मजदूर से कितने काम लेना है पूछ कर ले रहा है, पूछ करके ले रहा है, ये कीजिए, ऐसा क्यों नहीं किया, वो ऐसा क्यों नहीं किया, अपना ऐसा वही, जितना सवाल एक मजदूर से करनी चाहिए पूरा सवाल करता है, क्योंकि उसको किराए पर लिया हुआ है ना, दिन भर के लिए लियो, हफ्ते भर के लियो, महीना भर के लियो, साल भर के लियो, मजदूरी में है, पूरा पूछताछ करता है, ये ऐसा क्यों नहीं किया, कहीं यानी उसका काम मुकम्मल रहना है। वलम यु'ति अजर, लेकिन उसकी उजरत बराबर नहीं दे रहा। टाइम हुआ उसके 2 बच्चों को सुबह से शाम तक वो मेहनत किया, शाम को कुछ मजदूरी मिलेगी, बच्चों को खिलाएगा, दिया ही नहीं उसका मालिक मजदूर, तो ये मुंह मरा इसके मुताबिक जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद लड़ेगा। फलाने आदमी ने तुम्हारे पास
اللہ رب العالمین عام عذاب ایسی قوم پر نازل فرما دیتا ہے جس میں متقی بھی ہوتے ہیں، پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، بچے بھی رہتے ہیں، جوان بھی رہتے ہیں، معصوم بھی رہتے ہیں، سب پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ یعنی مظلوم کے ساتھ دائی، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی تعلیم دیتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے دی ہے۔ یہ ایک بات۔ ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو ظلم کو روکنے اور ظلم سے بچنے، انصاف کو قائم کرنے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد ہی یہ تعلیم دی، یہ نہ تصور کریں، کیونکہ ظلم سے روکنا مسلمان کا ہی کام نہیں ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ انصاف قائم ہو۔ اب نبوت سے پہلے کے واقعات کو پڑھیں، سیرت کی کتابوں میں نبوت نہیں ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابھی آپ نبی نہیں بنائے۔ نبوت کب ملی؟ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ 40 سال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام آدمی تھے، نبی نہیں تھے، عام آدمی تھے۔ اور عرب کا جو ماحول تھا، لوٹ کھسوٹ، چوری، ڈکیتی، ڈاکہ زنی، ظلم، زیادتی، بچیوں کو درگور کرنا، زندہ دفنا دینا، سب ہوتا تھا۔ نبوت سے پہلے کی بات کرتا ہوں، 25 سال 30 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر رہی ہوگی۔ ایسے موقع پر چند مکے کے غیور آدمی نے، غیرت مند آدمی نے، سمجھدار آدمی نے، عزت دار آدمی نے ایک ٹیم بناتے، انجمن قائم کرتے اور اس انجمن کے ارادے لکھتے ہیں کہ اس انجمن سے، اس ٹیم سے یہ کام کیا جائے، کیا ظلم نہیں ہونے دیں گے، ستائے جانے والے لوگ نہیں رہیں گے۔ طرح طرح کے سب سے جو بڑا ٹارگیٹ رہتا ہے اس انجمن کا تھا، اس کا یہ تھا کہ ظالم کو ظلم کرنے سے ہمیں روکیں گے۔ کہیں کوئی آدمی ڈکیتی کر رہا ہے، مسافر جا رہا ہے، اس کے مال کو چھنا لیتے ہیں، نہیں ہونے دیں۔ کوئی آدمی بچیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، زندہ دفنا رہے ہیں، نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی مجبور اور لاچار ہے، طاقتور اس کو ستا رہے ہیں، نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سب عزائم تھے اس ٹرسٹ کے، اس انجمن کے، اور اس کا نام تھا حزب الفضول۔ اس انجمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوتے ہیں، اس کے ممبر بنتے ہیں اور اس کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ حالانکہ تنظیمیں اور بھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبوت ملنے سے پہلے، نبی بننے سے پہلے، کبھی کسی پارٹی میں، کبھی کسی تنظیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے، لیکن جو تنظیم ظلم کے خلاف کھڑی ہوئی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرکت فرمائے۔ اور بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد بھی اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ جو کام حزب الفضول کی جماعت، انجمن، ٹیم نے انجام دیا، بڑا اچھا کام تھا۔ آج بھی چاہیے کہ لوگ اس طریقے سے کام کریں، رپورٹ کریں تو میں اس میں شریک ہوں گا۔ اس کا اصل ٹارگیٹ کیا تھا؟ ظالم کو ظلم کرنے سے روکنا، مظلوم کا ساتھ دینا اور ہر طرح سے مظلوم کی مدد کرنا۔ بات لوگ کہیں یہ اصل میں نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے، ہم لوگوں کا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے بچپن سے موت تک اللہ کی نگرانی میں ہوئی، کبھی کسی غلط جرم میں آپ نہیں گئے۔ آپ کی پوری زندگی سراپا ہمارے لیے نمونہ ہے، نبوت سے پہلے ہو یا نبوت کا بعد بھی۔ اچھا، اگر ہم مان بھی لیں گے نہیں، کوئی ایسا اعتراض کرے بھی، نبوت کے بعد بھی ایسے بے شمار واقعات۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ان کو یمن کے گورنر بنا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں یمن کی طرف۔ یمن کی طرف جب بھیجتے ہیں تو اس وقت نصیحت کرتے ہیں، کوئی بھی گورنر کو بھیجتے سمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ کس طریقے سے عوام کے ساتھ تم رہو گے، رعایا کے ساتھ تم رہو گے، بڑے آدمی ہو، گورنر ہو۔ اس کے بعد
العالمین اپنی عزت، جلالت، اپنی کبریائی، بڑائی اور بے لاہیت کی قسم کھاتا ہے. بعزتی و جلالی لانصرنہ ولو بعد حین. میری عزت کی قسم، جلال کی قسم، میں مظلوم کی مدد کروں. اللہ رب العالمین کہتا ہے، اپنے آپ کی عزت اور جلالت کی قسم کھا کر کے کہتا ہے لانصرنہ المظلوم، کہ میں مظلوم کی مدد کروں گا. ولو بعد حین، اگر کہ اس میں کچھ وقت لگ جائے. کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی لگتی بڑی زور سے لیکن آواز نہیں آتی، لگتی ہے آواز نہیں. اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے ظالم کو اسی دنیا میں بدلا دے گا. دیر گرچہ کے تاخیر ہو جاتی ہے لیکن دے گا اسی دنیا میں. اگر کسی طرح سے بچ گئے اللہ آخرت کی مار سے وہ نہیں بچ سکتا. اس کے بعد کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابۃ لا شک فی. 3 دعائیں ہیں، بد دعائیں ہیں، دعائیں ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی. 3 دعا کبھی رد نہیں ہوتی. ان میں سے ایک بد دعا ہے. ایک دعا کیا ہے؟ 2 دعا کیا ہے؟ دعوت المسافر. ایک آدمی سفر میں ہے، کہیں جا رہا ہے اور دعا مانگتا ہے، اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے اللہ رب العالمین. کوئی بھی سفر کی حالت کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. اسی طریقے سے دعوت الوالد، باپ اپنے آل اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے بچے کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، اللہ قبول کرتا ہے. اور ایک ہے دعوت المظلوم، اور مظلوم کی بد دعا کبھی رد نہیں کرتے، کبھی رد نہیں کرتے. عام طور پر ہمارا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے میں ہمارے چال و چلن سے، رویہ سے، لین دین سے، معاملات سے، زبان سے تکلیف دینے کا دے دیتے ہیں. کہاں تک ہماری بات، ہماری چال و چلن، ہمارا اخلاق ان کو لگا ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ کے دربار میں گڑاتے رہتے ہیں، پریشانی آتی ہے تب پتہ چلتا ہے. ایک واقعہ بتلاتا ہوں، لگے ہاتھ یاد آ گئی بتا دیتا ہوں. ایک مرتبہ ایسا ہی میں اس میں شمال میں، نارتھ میں کچھ مدرسے کے دورہ کے لیے گیا ہوا تھا. میں اپنا واقعہ بتلاتا ہوں. گیا ہوا گاؤں میں گیا تو ایک چند گاؤں کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہو گئی ہے تو پنچایت بیٹھتے ہیں، جماعت بیٹھتی ہے اور اس کا فیصلہ کرتے ہیں تمہیں اس کی کیوں ایسا تکلیف دے، یہ کیے وہ کیے. اس واقعے سے ایک عبرت ہے، آخر میں بتلاؤں، عبرت کو آخر میں بتلاؤں. تو ایک ایسا ہی ایک مسئلہ آیا ایک گاؤں میں، چھوٹے ولیج میں، قریے میں، پولیس اسٹیشن وغیرہ نہیں، کچھ مسئلہ آ گیا. جماعت کے لوگ بیٹھے، گاؤں کے بڑے لوگ بیٹھے، اس کو پنچایت بولتے ہیں. بیٹھے اور مسئلہ کیا. مسئلہ یہ تھا کہ ایک آدمی کا باپ گزر گیا. 2 بھائی تھے. ایک بھائی نے 2-3 ایکڑ، اور زمیندار، ادھر کے نارتھ کے زیادہ لوگ زمیندار ہوتے ہیں، زمین والے. 2-3 ایکڑ زمین انہوں نے دبا لیا، بڑے بھائی نے، چھوٹے بھائی نے. اور اس کے بعد تو پنچایت بیٹھتے، تم لوگ کچھ بھی کرو، یہ اس کے لیے میں بڑی محنت کیا ہے، فلاں جگہ یہ کیا، فلاں جگہ وہ کیا ہے، یہ میں دوں گا نہیں. پورے گاؤں والوں کو معلوم یہ بڑا بھائی ظلم کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، لیکن وہ اٹل ہے، میں نہیں دوں گا. انہوں نے صبر کر لیا. چھوڑی، اب نہیں دے گا تو لڑائی کرنا، اور ادھر مرڈر کرنے کے لیے زیادہ قیمت کی بھی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ادھر مرڈر کر دیتے. زمین جائیداد کے لیے تو نام ہی بہت روشن ہے، اس کو زمین کی وجہ سے فلاں کو مار دیا، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. چند دن کے بعد، چند مہینہ 6 مہینہ اتنے دن ہوئے ہوں گے، اس کے بعد جو میرا واقعہ ہے کہ میں گیا فلانے مدرسے کو، جان بوجھ کر نام نہیں بتا سکوں گا، گیا. اس کے بعد یہی بندہ، جو آدمی کئی بیگھا زمین اپنے بھائی کا یہ کیے ہوئے تھے، دبا لیے تھے، حج کے لیے جا رہے تھے، اور اس مدرسے کے پرنسپل ناظم کے پاس دعا لینے کے لیے آئے تھے کہ مولانا میں حج کے لیے نکل رہا ہوں، آپ دعا کیجیے. وہ مولانا بھی ان کے پنچایت میں بیٹھے ہوئے تھے، جو مسئلہ ہوا تھا اس میں وہ بھی بیٹھے تھے. کیا سب مسئلہ حل کر لیے؟ کیا جو مسئلہ یہاں وہاں کا تھا سب حل کر لیے اور اللہ کے گھر جا رہے ہو؟ کیا مسئلہ تھا، کدھر تھا، یہ تھا، وہ ایسا انجان طریقے سے پوچھتا ہے. اس محفل میں موجود ہوں، کیا مسئلہ تھا، کدھر تھا؟ نہیں بھائی، وہ بھائی کی زمین کا کچھ تھا نا، اللہ کے گھر گئی تو سب کا معاملہ کلیئر کر کے جانا چاہیے. کسی کے ساتھ بغض، کینہ، کپٹ، ظلم، زیادتی، غداری یہ سب نہیں رہنا چاہیے. اس کے بعد کہتے ہیں کیا وہ زمین کا مسئلہ، کیا وہی تو معاف کرانے کے لیے حج کے لیے نکل رہا ہوں. تو زمین دبایا بھائی کا، اور اس کی معافی، مغفرت مانگنے کے لیے کعبۃ اللہ پہنچے.
کتنے معاملات ایسے ہیں ہمارے، یہ یہاں تک واقعہ ختم، کتنے معاملات ہمارے ساتھ ایسے ہیں، ہم اپنے ساتھ اپنے ہمسایوں کو، پڑوسیوں کو، اپنے سے ماتحتوں کو، اپنے دوستوں کو تکلیف دیتے ہیں، ظلم ہوتا ہے، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے ڈنڈی مارتے ہیں اپنے ساتھیوں کو، ظلم کرتے ہیں اپنے ساتھیوں پر، اور سجدے میں گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتے ہیں، کہاں سے اللہ معاف کرے گا؟ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، اس کا نام حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد کی جو پوری گارنٹی ہے، پوری کنٹرول ہے، گارنٹی نہیں، کنٹرول ہے بندے کے پاس ہے۔ کیوں؟ بندہ کا معاملہ بندے کے ساتھ ہوا ہے، جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ کو اس کی کیا ضرورت پڑی ہے معاف کرنے کے لیے؟ اور اگر اللہ معاف بھی کر دے گا تو اس بندے پر ظلم ہو گیا نا، بندہ لڑنے کھڑ جائے گا، مجھ پر ظلم کیا رہا، آپ اس کو معاف کر دیے، تو حقوق العباد ہے یہ۔ اس چیز میں جو ہے انسان ڈنڈی مارے بھائی کی اور معافی مانگے کعبۃ اللہ میں جا کر کے رب سے، کہاں سے معاف کرے گا اللہ رب العالمین ان لوگوں کی؟ ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ پوری بات کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انصاف قائم کرنے کے لیے ایک مسلمان کے ساتھ ہمارے معاملات ایسے ہوں، یہ سوچ نہیں لینی چاہیے، ہر انسان کے ساتھ انصاف قائم کرتے۔ اسی طریقے سے ظلم میں اونچ نیچ، امیر غریب، یہ سب چیز نہیں دیکھنی چاہیے، مومن ہے یا کافر ہے یہ بھی نہیں دیکھنی چاہیے۔ ظلم جس کے اوپر بھی ہو رہا ہے، اگر اس کی آہ ان کی منہ سے نکل گئی تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا اللہ رب العالمین کے پاس پہنچنے سے، اور پھر ممکن ہے ظالم کو اسی وقت عذاب مل جائے، جو کہ بہت سارے واقعات ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ دیر ان کو مہلت دے دی جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ظلم اور زیادتی کرنے سے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے میں بیعت امام، کسی کو اپنی ذات سے، بولی سے، چال چلن سے، رویے سے کسی قسم کی کوئی تکلیف اگر ہو گئی ہو، اللہ کے خاطر معاف کرو، اللہ کے خاطر معاف کرو، تو یہاں جو معافی صلح صفائی ہو جائے گی، اللہ کی عدالت میں ہم نہیں پکڑے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حي على الفلاح